سوال کیا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ راستے سے تنے کا ہٹا دینا کسی کو جنت میں نہیں لے جاتا، اور اس کے بعد آپ نے نیکی اور برائی کے پلوں کو برابر ہونے اور معمولی نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر کیا، مگر اس سے پہلے آپ نے ایک بدکار عورت کی مثال دی جو کہ ایک کتے پر رحم کھاتی تھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کے نیکی اور بدی کے پلے کس حد تک برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا یہ جواب ہے کہ ایک بدکار عورت بھی مومنہ ہو سکتی ہے، ایک بدکار عورت بھی نمازیں پڑھ سکتی ہے، روزے رکھ سکتی ہے، دنیا میں نیکی کے کام کر سکتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ ایک آدمی جو مسلمان ہے اور ایمان لایا ہے، اس کا ایمان اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو، بلکہ اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہو جائے۔ آدمی اپنی حد تک اگر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی حد تک اگر وہ فرائض بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کرے، اس سب کے باوجود آدمی کے اندر ایسی کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کی بنا پر اس سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ نہیں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ بدکار عورت سے مراد پیشہ ور فاحشہ نہیں، بدکار عورت سے مراد ایسی عورت ہے کہ جس سے بہرحال کوئی نہ کوئی فعل سرزد ہوگی۔ یہاں بتانے کا مدعا یہ ہے کہ ایک طرف اس کی کچھ نیکیاں تھیں، دوسری طرف اس کی یہ حالت تھی کہ اس سے بدکاری تک سرزد ہوئی۔ اب اس کے بعد لامعالا اس کی جو نجات ہے وہ کسی ایسی چھوٹی سی نیکی کے اوپر ہو گئی کہ جس نے جا کر اس کا پلڑا بھاری کر، جس سے وہ بات اس کی رد نہیں ہوتی بلکہ اس سے اس مضمون کو مزید تقویت پہنچتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے باوجود آدمی کی بخشش بعض اوقات کسی چھوٹی نیکی کی۔ اس طرح کی احادیث کو جمع کر کے بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور قائم کیا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کوئی غلط بخش ہستی ہے، کہ جیسے بادشاہوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ بعض اوقات سلام کے اوپر سزا دے بیٹھتے ہیں اور گالی کے اوپر عنایتیں فرما دیا کرتے ہیں، اس طرح سے کچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے یہاں کوئی غلط بخشی ہے کہ ایک آدمی دنیا میں بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، ایک ذرا سا کام کر دیا انہوں نے کہا جاؤ بخش دیا۔ یہ حقیقت نہیں، وہاں تو عدل پوری جانچ پڑتال کر کے جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فاما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ واما من ثقلت موازینہ فہو تو وہاں تو بالکل تول کر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون آدمی کس مرتبے کا ہے، کیا حیثیت ہے اور کیا اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کی احادیث کی صحیح تعبیر یہی ہے کہ ان احادیث میں جو کسی ایک چھوٹے سے فعل پر انسان کی بخشش کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل وہی اللہ کی میزان میں آدمی کی نیکیوں کے پردے کے بھاری ہونے کے سبب سے اور بعض اوقات کوئی چھوٹی نیکی اس پلڑے کو بھاری کرتی ہے۔ اگر یہ تعلیم اس کی نہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بخشی کا احساس